زبان کے کڑوے لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں، یہ بات شاید بد تہذیب لوگوں نے اپنی تعلیم و تربیت کی خامیاں چھپانے کے لیے گھڑی ہوگی، ورنہ جس کا دل صاف ہو اس کی زبان بھلا کیوں کر کڑوی ہو سکتی ہے۔ الفاظ ہی کرتے ہیں مائل بھی، قائل بھی اور گھائل بھی۔ کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے دوسروں کو آئینہ دکھانے کا، مگر جب کوئی غلطی سے آئینے کا رخ ان کی طرف کر دے تو برا مان جاتے ہیں۔ انسان میں اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے کہ اپنا اصل چہرہ اس آئینے میں دیکھ سکیں۔ اگر اس میں کمی ہے، دل بے چین ہے یا زندگی میں رکاوٹیں ہیں تو بس دل سے استغفار کی عادت ڈال لو۔ کتنا پرسکون ہوتا ہے سینے میں دھڑکتا دل جب اسے اطمینان ہو کہ اس نے اپنے راز کسی فکر کرنے والے کو بتائے ہیں۔ انسان کو دل پر بوجھ بڑھانا نہیں چاہیے، کیوں وہ انسان گھٹ گھٹ کر اندر ہی اندر سسک کر مر جائے جس کا رحمان خدا وجود رکھتا ہے۔ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے ہم کسی انسان کو چھوڑ جائیں گے تو وہ نہیں رہ پائے گا؟ ایسا نہیں ہے، ہم اپنے ساتھ اس انسان کا خلوص، محبت، مان، اعتبار سب ساتھ سمیٹ لاتے ہیں۔ وہ انسان وقتی تکلیف میں مبتلا ضرور رہتا ہے پر پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ہمارے لوٹ آنے کی صورت میں بھی ہمیں معافی تو مل سکتی ہے، دوبارہ اس انسان تک رسائی نہیں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں نے اپنی زندگی میں جس کو بھی سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، جس کو اپنے دل کے قریب کیا ہے، اسے اپنا رازدار بنایا، جسے تمام مان دیے ہیں، جس پر اندھوں کی طرح یقین کیا ہے۔ پھر آخرکار انہی لوگوں نے واقعی ثابت کیا ہے کہ ہاں میں واقعی اندھا ہوں، جو لوگوں کو کبھی پہچان نہیں پاتا۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ بنا دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ دانائی صرف انکساری ہے، معصومیت ہے، شفافیت ہے۔ جس کی انا زندہ ہے وہ معلم نہیں، جس کا غرور سربلند ہے وہ طالب نہیں، جو اپنی بڑائی میں مبتلا رہتا ہے وہ بارگاہ الہی میں مطلوب نہیں رہتا۔ ماں سے زیادہ مخلص اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ ماں کی تھکی سی مسکراہٹ بھی اولاد کے لیے شفا ہوتی ہے۔ ماں کی خاموش دعائیں اولاد کی دنیا سنوار دیتی ہے۔ خدا سب ماں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ لوگوں کی سوچ ہمیشہ آپ کی حقیقت نہیں ہوتی، یہ بس ان کی اپنی سمجھ اور اندازہ ہوتا ہے جو اکثر محدود بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے تو اس سے آپ کی پہچان نہیں بدلتی، بلکہ یہ ان کی اپنی سوچ اور ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے کہ یا تو میرے والدین کو میرا جنازہ برداشت کرنا ہوگا یا مجھے ان کا، یا تو میری اولاد مجھے دفنائے گی یا میں ان کو۔ حقیقت تو ہے، اس حقیقت کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے دین نے ہمیں اس حقیقت کا سامنا کرنا سکھا دیا ہے۔ وہ کیسے کہ ان سب چیزوں سے ہمیں ایک حد تک محبت کرنی ہے، ان سے ہماری جدائی ہمارے وجود کی انتہا نہیں ہوتی کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو برداشت کر سکتی ہے تو یہ کسی بھی چیز کو برداشت کر سکتی ہے۔ یہ درس ہے اللہ تعالیٰ کا۔ زندگی تو ہم سب گزار رہے ہیں، لیکن اچھی زندگی وہی ہے جو دوسروں کو نہ خوفزدہ کرے اور نہ زیادہ برداشت۔ دوسروں پر اپنی پسند مسلط کرنے کے لیے انہیں ڈرایا جاتا ہے اور دوسروں کی ناپسندیدہ بات کو برداشت کیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی پسند کو اپنے حد تک رکھیں اور دوسروں کی پسند کو ان تک رہنے دیں اور اسے ناپسند نہ کریں۔ زندگی کا سفر اچھا کٹ جائے گا۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس انداز میں استعمال کریں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم محض اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنا صرف ایک عمل نہیں بلکہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے، کیونکہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی توہین کا جواب نہ دیں۔ توہین کرنے والے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا منچاہا تماشا بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کر دیں۔
کبھی کبھی ہم خود اس انسان سے رابطے ختم کر دیتے ہیں جس کے ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں، جسے ہم کسی اور کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتے، اسے کسی اور کے لیے خود چھوڑ دیتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ محبت جتنی بھی شدید ہو اپنی ضلالت برداشت نہیں کرتی۔ کوئی مسلسل بے قدری کرے نا تو شاید اس سے محبت تو رہتی ہے مگر اس کی چاہت نہیں رہتی۔ نبھانے والے ہر خطا معاف کر دیتے ہیں اور چھوڑ کر جانے والے تو صرف ایک غلطی کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ جانے کا بہانہ مل جائے۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے آپ اتنے ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ دعائیں دل کا راز ہوتی ہیں جسے اللہ خوب جانتا ہے اور اپنے بندے کے راز کی خوب لاج رکھتا ہے۔ قابلیت خود میں ہو تو دنیا قدر کرتی ہے، کسی کے دائیں بائیں کھڑے ہونے سے کردار اونچے نہیں ہوتے۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ کوئی چڑیا راستہ بھول کر کمرے میں آ جائے تو پنکھا بند کر کے اسے باہر کا راستہ دکھانا بھی محبت ہے۔ زندگی کی کڑوی سچائی ایک یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے دل کے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ مکار، ہوشیار اور چاپلوس لوگ لوگوں کے پیارے ہوتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزاریں گے اتنے ہی احمق لوگ آپ کو مسترد کریں گے اور اتنا ہی زیادہ معاشرہ آپ سے لڑے گا، لیکن آخرکار آپ کو زندگی کی سب سے خوبصورت چیز ملے گی، آپ خود کو پائیں گے۔ محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہم جس رشتے کو بچانے کی ہر کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہی رشتہ دوسرے کی جانب سے بہت پہلے ہی ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ حکمت اسی میں ہے کہ چپ چاپ کنارہ کر لیا جائے۔ کسی بھی قسم کے واسطے یا قسمیں نہ تو تعلق بنا سکتی ہیں اور نہ ہی بگاڑ سکتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھولوں کا بھرا ہوا ٹوکرا دینا چاہتا ہے مگر ہم صرف ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ خود سے اتنی محبت تو کریں انسان کہ خود کو گناہوں سے بچا لے، خود کی اتنی پرواہ تو کرے انسان کہ اس کو فکر ہو کہ میں آگ میں جلنے سے بچ جاؤں۔ اتنی محبت تو انسان کو خود سے ہو کہ قیامت کے دن بے عزت ہونے سے ڈرے، اپنے دل کے سخت اور سیاہ ہونے سے ڈرے۔ خود سے اتنی محبت تو کرے انسان کہ جنت میں بادشاہوں والی زندگی گزارنے کے لیے محنت کرے۔ خود کی اتنی فکر تو کرے انسان کہ وہ اتنا پیارا مومن بندہ بن سکے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون بخشتا ہے۔